اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خیر خواہی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت تمیم داری رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے۔ راوی کہتے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کی خیر خواہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کی ذمہ داروں یعنی حکام کی، اور عام مسلمانوں کی۔ خیر خواہی کا عام مفہوم تو یہی ہے کہ خیر کا عمل ہو، یعنی مدد ہو تاکہ اجر مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کے ہر حکم پر بلا چوں چراں عمل کیا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کے آگے سر جھکایا جائے اور اسی کے احکام کو پھیلانے کی تگدت کی جائے۔ یہ تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا عمل ہوا۔ اب اس خیر خواہی پر اللہ کیا اجر دیتا ہے وہ بھی ہم سن لیں، یہ کہ تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ اس سے بڑھ کر بندے کو کیا خیر چاہیے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ معلوم ہوا اللہ کی مدد کا انحصار اللہ کے ساتھ خیر خواہی پر ہے۔ کتاب کی خیر خواہی کا مطلب قرآن مجید کی آیات مقدسہ پڑھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنا، یہ کتاب مبین کے لیے ہے۔ یہ کتاب مبین کیا ہے؟ یہ کتاب مبین ہماری ہدایت بن جائے گی۔ جس نے ہدایت پا لی وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی کا مقصد ہادی برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع ہے۔ نتیجے میں دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں کے ذمہ داروں یعنی کہ حکام کی خیر خواہی یہ ہے کہ فلاحی امور میں، دین کی ترویج اور ترقی کی کاوشوں میں ان کی مدد کی جائے، غلط کاموں پر انہیں روکا جائے۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی پریشانیوں کو، مصائب میں ان کا معاون بننا، ہر طریقے سے ان کی مدد کرنا، نیکی کی طرف لانا، برائیوں سے روکنا، اگر وہ کسی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل دور کرنے کی کوشش کرنا، اگر اس کے سر پہ کسی کام کا بوجھ بن گیا ہے تو آگے جا کے اس بوجھ کو ہٹا دینا۔ یا جیسے کہ کوئی بازار سے سودا لے کے آ رہا ہے تو اس کے پاس وزن زیادہ ہے، تو پھر وہ خیر خواہی کس طرح سے ہوگی کہ جانے دو، اٹھا کے لے جائے خود ہی، ہمارا کام تو نہیں ہے، اس کا اپنا کام ہے۔ تو وہاں جا کے اس کی مدد کرنا اور اس مدد سے اس کا وزن ہلکا کرنا۔ بے شک اگر خیر خواہی کی ان درجات کو پا لیا تو ہم دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ ان حالات میں اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو اپنا لیں تو ہم پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ عمل بن کر امن و سلامتی کا پیغام سنا سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سے بے حسی ختم ہو جائے اور ہم ایک حساس بندے کی طرح رب کے حضور معافی مانگیں، اللہ کے شکر گزار اور فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ یہی راستہ فلاح کا اور یہی راستہ بقا کا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ کسی نے عرض کیا، اگر صدقہ دینے کو کچھ نہ ہو تو فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے اور کام کی مزدوری سے آپ بھی نفع اٹھائے اور دوسروں پر بھی خیرات کرے۔ سائل نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو فرمایا لوگوں کو اچھی بات کی نصیحت کرے، بری باتوں سے منع کرے۔ سائل نے کہا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہوگا۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اس نے لوگوں کی مختلف ضروریات پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگ اپنی حاجات لیے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے
جو دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ پھر حدیث کا مفہوم ہے جو شخص کسی مسلمان کے کام میں کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں سعی کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکالیف کو دور کرتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی مظلوم کے ساتھ چلا، اس کے معاملے میں کوشش کی یہاں تک کہ اس کا حق ثابت کر دیا تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قیامت کے دن پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنا مسجد نبوی میں 20 سال کے اعتکاف کرنے کے سے زیادہ معجب اجر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ غور کریں کہ 20 سال کا اعتکاف، اور وہ بھی کہاں؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ایک مسلمان کے کام آ جاؤ، اس کی حاجت پوری کر دو، اس کے کام آ جاؤ تو یہ اتنا سارا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔